على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. مشغول کے بیٹھتے ہیں محمد مقصد میڈیا پوری ایک ملون خاندان حاضر تھا تو حضرت شاہی عبادت کا دام کردار کو ہمارے بنایا کہ آپ کا شعر سنا دیں تو لوگ بکھر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہی عبادت صاحب نے پہلے تو ایک مضبوط سنایا مضبوط تھوڑا گاڑی کیوں میں ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے بھی کافی عرصے کے بعد سمجھ میں آیا تو ایسی بات کیوں سناؤں گا آپ کو کافی عرصے کے بعد سنا دوں گا. تو شاید ایک بات بھائی تھوڑے سے قریب ہو کے بیٹھ جائیں قریب ہو کے بیٹھ جائیں. ہم نے تم سے میڈیا کو دکھانا ہے کہ کتنا بچنا ہے. ایسے بارش کا موسم تھا ایک مرتبہ بادل اپنے جلوے برسا رہا ہے اور اندر ایک سورج اپنے جلوے برسا رہا ہے. تو ہمارا تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. تو آج مجھے بھی اسی نقل کا موقع مل رہا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور باہر بارش کا موسم ہے اور جن کا دل باہر لگا ہے وہ باہر چلے گئے, یعنی کہ کسی عذر کی بنا پر وہ باہر چلے گئے اور کسی کو اللہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ ایسوں کو ضائع نہیں کرتا. اور ظاہری بات ہے یہ موسم سہانے کچھ پکوڑے کھانے کا دل کرتا ہے, سموسے کھانے کا دل کرتا ہے, جلیبی کھانے کا دل کرتا ہے. تو یہاں پہ نہ پکوڑے ملیں گے نہ سموسے نہ جلیبی ملے گی. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے پکوڑے سموسے اور جلیبی ملے گی. ارادہ یہ تھا کہ کوئی ایک دو ملفوظ کر دوں گا. یہ باتیں جیسا یاد آ گئی کہ بارش کی وجہ سے گھر میں ہمارے ساتھ ہوتے کوئی ایسے مسائل ہوتے. ایک بار یاد آ رہی تھی اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے یہ خالص طلب والے ہوتے ہیں. خالص جو طلب رکھتے ہیں وہ اپنی ساری خواہشات کو اپنے خیالات کو مار کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بارش ہو جائے گی تو گھر کی چھت ٹپکے گی اس کا کیا کریں گے. وہ ان سارے عوارضات کو مار لوگ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے چنیدہ لوگ رکھے ہوئے ہیں. اس وقت میں ایسے وقت میں ہر دماغ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جو کوئی تیار ہے تو اس کا مطلب مخلص ہے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ ہر موقع کی مناسبت پر اس کے حوالے سے نصیحت کرتے ہیں. ہم جو دیندار قسم کے لوگ ہیں ہمیں شیطان شراب نہیں پلوائے گا, ہمیں شیطان چوری نہیں کروائے گا, ہمیں شیطان یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکہ مارو, ہمیں شیطان یہ نہیں کہے گا کہ زنا کرو, ہمیں شیطان ان چیزوں میں نہیں لگائے گا. جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں شیطان ان کو غیبت میں مبتلا کرتا ہے, شیطان ان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے. ایک اور چیز بتاؤں, شیطان ان کو تقابل میں مبتلا کرتا ہے, تقابل میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک بہت بڑی بیماری ہے, آپ نے کبھی نہیں سنی. بیماری کا نام تو سنا ہوگا, جب میں شیر پڑھنے کو کر رہا ہوں میں تو سنی ہوئی ہے, کہیں گے سنا ہوا ہے, لیکن یہ بیماری اس قدر خطرناک ہے کہ جو انسان کو انسان نہیں بننے دیتی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اور قطب افضال کہیں اور بنائے جاتے ہیں, ہمارے یہاں صرف انسان بنائے جاتے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت فلاں بزرگ ہے وہ توجہ ڈالتے ہیں اس سے دل صاف ہو جاتا ہے, آپ بھی پہلے زمانے میں توجہ ڈالا کرتے تھے اس سے دل صاف ہو جایا کرتا تھا, مجلہ اور مصفہ ہو جایا کرتا تھا, تو آپ بھی توجہ ڈالیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے توجہ ڈالی, اپنی اہلیہ کے اوپر بازو جو وہ مفلوج ہو گیا, یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا. پھر پانی میں دم کر کے پلایا تو وہ ٹھیک ہوا. تو حضرت تھانوی رحمۃ آپ بھی شروع میں توجہ ڈالتے تھے. حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے چاؤ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ حضرت آپ وہ توجہ ڈالتے تھوڑی سی. پہلے توجہ کی مجالس ہوا کرتی تھی, بڑا فائدہ ہوتا تھا. فلاں بزرگ بھی توجہ ڈالتے ہیں
اور اس سے بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو آپ کی توجہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اور کیونکہ وہ آپ سے فیض یافتہ ہیں، وہ آپ سے فیض لینے والے لوگ ہیں، تو آپ بھی کوئی توجہ والا کام کریں، تھوڑی سی توجہ کی مجلس فرمایا کریں۔ فرمایا کہ اشرف علی اپنے متعلقین کی تربیت ایسے کرتا ہے تو وہ یہ سوچیں کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے، اور جب بندے کے اوپر توجہ ڈالے اس سے فائدہ ہوگا، جب ربا بندے پر توجہ ڈالیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہمارے جو دیندار سمجھے اللہ جو ہم دیندار ایک شکل بنائی ہوئی ہے، جو سب سے خطرناک مرض ہوتا ہے وہ غفلت کا ہوتا ہے، کہ اللہ کی ذات سے غافل، اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے۔ کبھی ہنسی مزاح کے اندر، کبھی اپنے کاروبار کے اندر مطمئن ہے جی میرا تو شیخ سے تعلق ہے، جی میرا تو بزرگوں سے تعلق ہے، بزرگ نے ہاتھ پکڑ لیا تو اس کو جنت میں لے کے مجھے بھی لے جائیں گے، تو بھائی یہ چیزیں غفلت میں ڈال دیں گی۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ جو تم کر رہے ہو نا تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے غافل ہے۔ دیکھیں میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میرے دوست سے ویسی بات چیت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا مولوی صاحب آپ نے یہ ماشاءاللہ اتنا کام کیا تو کوئی مشورہ کرے، میں نے کہا یہ آپ اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کبھی اس پر توجہ ڈالی، کبھی اس پر دھیان دیا، کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ میں نے اکثر کی نماز کس حالت میں پڑھی ہے یہ میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں۔ ہم جو دین کے نام لیوا لوگ ہوتے ہیں اپنی نیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اکثر میں سب کی بات نہیں کر رہا، ماشاء اللہ ایک لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر عمومی غلطی ہوتی ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت خواجہ مخدوم صاحب یہاں پر نماز کی پوچھیے، آج آپ کی بڑی مہربانی نوازش۔ تو حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سنایا، لطیفہ سنا کے سب کو ہنسایا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب عثمان کی اس میں تھے، حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس مجلس میں تھے، جمیع اکابر ہمارے پاکستان کے اکثر اکابر اس مجلس میں موجود تھے۔ پھر حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو ہنسے تو ہے نا ہنسی، تو بتاؤ اس ہنسی میں کون کون اللہ سے غافل تھا؟ کھاتے وقت، پیتے وقت، معاملات کرتے وقت بس ایک چیز دیکھ رہے کہ میں اللہ سے غافل تو نہیں ہوں۔ دیکھیں یہاں پر بیان کرتے وقت صرف باخدا ہونا ضروری نہیں ہے، بیان کرتے وقت تو ساری باخدا ہوتے ہیں، سنتے وقت تو بہت سے لوگ باخدا ہوتے ہیں، اتنے باخدا ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے غفلت ہونا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا یہ ایسا گناہ ہے جو ان کو غیبت میں مبتلا کرتا ہے، تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر یہ زنا سے بڑا گناہ تکبر کرتا ہے، یہ چوری سے بڑا گناہ جھوٹ بولتا ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ غیبت کرتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، کیونکہ اللہ سے غافل ہو گیا، بس اس کے لوگ میں اپنے ساتھ جڑ، میں اپنے خان کا بات ہوں، میں اپنے لوگوں کو اپنے پاس جوڑ، وہ لوگ میرے ساتھ جڑ جائے، یہ ہو کے اللہ کا دھیان ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی میرا خلاف ہے، یہ میرا مقابل ہے، میں اب اس کے خلاف شاید کروں گا، ایسے اس کے خلاف بیان دوں گا تو لوگوں کو تیار کروں گا جو اس کے خلاف کام کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بیٹھا ہوں مسجد میں اور کام کس کے کر رہا ہے؟ نام اللہ کے اور کام اپنے، نام اللہ تعالیٰ کے، تو بھائی جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہ ماشاء اللہ وہ لوگ ہیں، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا وہ دین کی طرف چلنے والے، دین کا کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں۔ جلال الدین خارزم، یہ شاہ خارزم کا بیٹا تھا، شاہ خارزم کے بہت سے بیٹے تھے، شاہ خارزم کے ان سب بیٹوں نے اپنی شہزادگی کو استعمال کیا، وہ شہزادے تھے اور مخملات اور ان چیزوں میں سونا، لیکن جو جلال الدین خارزم تھا یہ کبھی مخمل پر نہیں سویا، اس نے ہمیشہ محنت کر کے جا کے سپاہیوں میں سوتا تھا، جہاں پر جو اونٹ بھی بندھے ہوتے تھے، گھوڑے بھی بندھے ہوتے تھے، رات کو گدوں کی آوازیں آتی تھی، گھوڑوں کی آوازیں آتی
ان کا گوبر آتا تھا، وہ شہزادہ جو خوشبوؤں کے محلات کے اندر رہنے والا، وہ جا کے گھوڑوں گزوں میں سوتا تھا تاکہ کل مجھے میدان جنگ کے اندر میں پیچھے بنائے. یہ جگہ یہ فاضل شاہ فاضل بات یاد آتی ہے کچھ سنا تھا. شاہ فاضل یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے تھے تو خلافت اس لحاظ سے ہوئی تھی. ان کے زمانے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ اس قدر بڑے اللہ والے تھے کہ سارا دربار بادشاہ کا وہ ان کے ہاتھ میں بیت تھا. سارے وزراء اور عمراء بیت. تو جو حاسدین تھے انہوں نے کہا کہ موقع تو ملتا نہیں ہے، تو کہا کہ سارے وزراء تو اس سے بیت ہو گئے ہیں کہ کبھی بغاوت کر دیے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے آگے کچھ اشارہ کیا، کچھ طویل واقعہ اختلافی روایت تاریخ کی. تو شاہ فاضل یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے یہ یہاں سے نکلے اور پورنیا میں جا کر آباد ہو گئے. وہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ان کا نام تھا محمد بن عمر، والد کا نام تھا عمر تو ان کا نام تھا محمد. تو محمد ان کا نام رکھا. اور بالغ ہونے سے پہلے علوم میں رسوخ. اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ منطق اور فلسفہ اس قدر رائج تھا کہ کوئی عالم منطق فلسفہ پڑھے بغیر عالم نہیں کہلاتا. اس کے لیے بخاری ضروری نہیں تھی، اس کے لیے منطق اور فلسفہ علوم یونان پڑھنا ضروری تھا. اور اس کے اوپر ٹھپا لگایا تھا امام غزالی نے. انہوں نے غزالی نے ٹھپا لگایا. وہ فلسفے میں ان کی تفسیر بڑے بڑے علماء کو سمجھ میں نہیں تھی. منطقی دلائل، موجبہ کلیہ، صاحب جزیہ اور فلن اور دھماکہ، کلو آبا، کلو باجا اور یہ ایسی ایسی چیزیں آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہمیں بھی نہیں آتی تھی. تو یہ کچھ منطقی اور قطبی قسم کے دلائل اور عجیب قسم کے دلائل عقلیات اور اس قدر مضبوط دلائل کہ اللہ کی وحدانیت کو عقل سے ثابت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت، اللہ ہر جگہ موجود ہے اس کو عقل سے ثابت کرتے تھے. اور کسی نے کہا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں. تو کسی نے کہا مولوی شرمیت کسی بیوقوف والی بات نہیں، 10,000 مسائل سورہ فاتحہ. واہ، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں اور 10,000 مسائل. یہ صحیح بیوقوفی، یہ عجیب کام ہے. 10,000 مسائل، ان کو کوئی اور نہیں آتا تو لمبی لمبی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچی. امام فخر الدین امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بات پہنچی. پھر نے کہا اخبر نے بات الحصہ، بعض حافظوں کی مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ میری اس بات کو کم عقلی پر اور کم علمی پر محمول کرتے ہیں. چنانچہ اما بات میں لکھتا اور لکھنا شروع کیا اور 10,000 مسائل سورہ فاتحہ کے لکھ دیے. تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جو بھی جتنی بھی جلدیں 15 جلدیں ہیں، اس میں پہلی جلد سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. اس میں 10,000 مسائل گن کے لکھیں. یہ دیکھو 10,000 مسائل میں نے لکھ دیے. آج بھی موجود ہے. کوئی بھی ہمارے کتب خانے میں جا کے دیکھ سکتا ہے. یہاں پر نہیں اشرف المدارس، وہ بہت بڑی ہے، یہاں پوری نہیں آتی. تو اتنی بڑی تفسیر ہے تو اس کے پہلی جلد صرف سورہ فاتحہ کی ہے. اس میں انہوں نے 10,000 مسائل لکھے وہ عقلیات پر محمول کر کے. تو یہ اس کا ایسا رسوخ تھا علوم کا اور ایسا زمانہ تھا علوم کا. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ میں ان علوم کے اندر لگے، لیکن انہوں نے 2 کام کیے. ایک پورا دن درس و تدریس کرتے تھے اور اس کے ساتھ شام کو اثر زور سے لے کے اثر تک اور کبھی اثر سے لے کے مغرب تک بات کرتے تھے. اور یعنی زور سے لے کے مغرب تک عام طور پر بات چلتا تھا، بات و نصیحت چلتی تھی. تو اسی زمانے میں شمس تبریز تھے، جو مجھے وہاں سے یاد آیا، پارلم سے یاد آیا. اس زمانے میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہ تبریز کے رہنے والے تھے. یہ 2 مشائخ سے بیعت ہوئے تھے. ان کے سب مشائخ نے کہا کہ اللہ نے یہ ایسے ان کو بچپن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے پاگل ہو جاتے تھے کہ 40 دن کھانا ہی نہیں کھاتے.
تو تمہیں کمزوری ہوگی. ایک بار صلاۃ السلام پڑھتے تھے جسم میں دوبارہ جان آ جاتی تھی. یہ جب بالغ نہیں ہوئے تھے تذکرۃ العارفین کے اندر ان کا اپنا قول لیتا ہے کہ میں بعض 2 دفعہ 40 دن ایسے بھی گزارے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر مست ہو جاتا تھا. مجھے کھانے پینے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی تھی. کھانے پینے کی میری ماں زبردستی کبھی کچھ کھلا دیتی تھی, مجھے کھانے پینے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی تھی. 40 روز بغیر کھائے پیے, نہ پانی نہ کھانا, جنگلوں میں جا کے گزارتے تھے. ان کی صحبت میں کوئی آدمی نہیں رہ سکتا. یہ پی ایچ ڈی بنایا پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس اجازت پی ایچ ڈی کو پی ایچ ڈی کس کا مقابلہ ہوتا ہے؟ پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس. جو ڈیوائس پجامہ کو باندھ دیا نا وہ ناڑا, یہ اجازت بنایا کرتے تھے. اور اجازت بنا کے بیچ کر بس کچھ کھانا اس کا کھا لیا کرتے تھے. اور کھانا کیا کھاتے تھے؟ کبھی دال لے لی اور کبھی اپنے زمانے کے چنے لے لیے, اس کا شوربہ بنا کے پی لیا. چنے بھی نہیں کھاتے تھے. یہ ان کی خوراک تھی. اور ایک بڑا زبردست خوبصورت تالا اپنے پاس رکھتے تھے. تالا کیوں رکھتے تھے؟ تالا اس لیے رکھتے تھے کہ کہیں جا کر اکثر وقت سرائے میں گزارتے ہیں. سرائے جو آج مسافر خانے آج کل جو ہوٹل ہے تو اس میں گزارتے اور باہر بڑا خوبصورت کا تالا لگاتے. لوگ سمجھتے کوئی وقت کا بادشاہ ہے. اور اندر ان کا اپنا بوریا ہوتا تھا اور اللہ کی ذات میں ایسے محب و مغن تھے. تو اپنے شیخ سے پوچھا کہ مجھ سے کون مرید ہو سکتا ہے جو مجھے ہاتھ لگاتا ہے وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے, مجھ سے کون بیٹھ سکتا ہے؟ فرمایا کہ جاؤ دنیا کے اندر ایک صاحب نظر ہے, صرف وہ تمہاری صحبت کا تقاضا رکھتا ہے, ورنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ آئے اور چلتے چلتے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پورنیہ میں آئے. شکر فروشوں کا ایک بازار تھا, ان کے محلے میں انہوں نے پناہ لی. اس محلے میں رہنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک مرتبہ مولانا نبوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے گھوڑے پر بیٹھے, لوگ اس سے مسائل پوچھتے ہیں. لوگ مسائل پوچھ کے جا رہے ہیں. مسائل اور ایک مجمع لگا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع میں شامل ہو. اور جب ان کا نمبر آیا, لائن میں لگے, نمبر آیا تو سوال پوچھا کہ معلومات اور آداب ان کی غرض و غایت کیا ہے. سوال سمجھا, معلومات اور آداب ان کی غرض و غایت, یعنی معلومات اور ادب پڑھنے کا کیا مقصد ہے, کیا مقصد ہے. مطلب اس کا مقصد یہ ہے تاکہ معرفت شریعت حاصل ہو سکے اور بندہ شریعت پر عمل کر سکے. میں نہیں غلط بتایا, ساری دنیا نیچے لگی ہوئی ہے کہ نہیں غلط بتایا. کیا جواب؟ حکیم سینائی کا ایک شعر سنایا, فارسی کا شعر ہے, مجھے تو آتا نہیں, میں ویسے اس کو مفہوم بتانا. کہنے لگے کہ معلومات اور آداب کا مقصد شریعت پر عمل نہیں کرنا, معلومات اور آداب کا مقصد معلوم تک رسائی حاصل کرنا ہے. معلوم یعنی کہ اللہ کے ساتھ معلوم تک رسائی حاصل کرنا ہے. اگر وہ نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے شعر پڑھا اور شعر پڑھا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو علم تمہیں اللہ سے نہ ملائے وہ علم اس علم سے جہل ہونا بہتر ہے. یہ شعر سنا, دیکھا, آنکھوں میں دیکھا تو ساری دنیا ختم. گھوڑے سے نیچے اترے, ہاتھ پکڑا اور حجرے میں لے گئے. حجرے میں 6 مہینے تک بند آتے, نماز پڑھتے وقت سارے لوگ پلا یہ کون آگے مطلوب خالی حالیہ اتنے بڑے عالم جن کا باپ بھی عالم, ان کا باپ عالم, جن کے ہاتھ میں بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ ایک ایسا فقیر آیا جو ان کو اٹھا کے لے گیا. پھر وہ بنا بول بھی ہرگز نشد مولا آئے ہو تا غلام شمس تبریز نشد. اور یہ پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ لے گئے, پھر واپس آئے. پھر لمبا قصہ ہے. یہ دوبارہ گئے تبریز کے اپنے شیر کو تلاش کرنے کے لیے. اور تبریز کے مطلب آپ مولانا رومی ہو گیا, ہاں رومی ہوئی. تو کہنے لگے کہ میں تبریز کو ہزاروں کا مجمع, ایک تقریر کی سب صاحب ہے, دوسری تقریر کی سب صاحب ہے, تیسری تقریر کی سب صاحب ہے. جہاں جاتے وہاں اللہ کے عشق کی آگ, کیونکہ وہ لوگ تھے علوم معارف کو جاننے والے.
علوم و معارف کے پیچھے لگنے والے، اور یہ تھے صرف قرآن کے عشق سے بولنے والے تھے، اللہ کی محبت سے بولنے والے تھے، اللہ کے تعلق سے بولنے والے تھے، اللہ کی محبت سکھانے والے تھے۔ کیسے سکھائی؟ ما درارا ظہر من آموختن چوب و شمیش من امروختن اللہ اللہ ایچ شیری نفتنا شیر شکر نیشہ و جانن تمام اے خدا کی زندہ رسول رسوا مکن گرب بدن من سر من پیدا مکن جد بجگر غش مشغولم مکن ازگرم از عشق معذولم مکن اے اللہ میرے ذرہ ذرہ، میرے بال بال، میرا روٹا روٹا آپ کا نام ایسے محبت سے لے کہ اس کا بال بال چینی اور شکر بن جائے۔ وہ علوم و معارف سے کھیلنے والے کلو آ کلو با کلو جا موجبہ کلیا اور سارے جزیا اور یہ صغرا اور یہ کبرا دونوں کو ملا کے بدل نتیجہ، اور نتیجے سے یہ حاصل ہوا۔ یہ جاننے والے، یہ پڑھنے والے جب یہ سنیں گے کہ اللہ کا عشق بھی کوئی چیز ہوتا ہے، عشق جن کا امام ہوتا ہے اونچا ان کا مقام ہوتا ہے، تو جو اللہ کے عشق میں ڈوب کر اور غرق ہو کر جو آگے بڑھتا ہے اس کے سامنے بشو خاصا کچھ نہیں ہوتے۔ مجنون اس کے 35 نام کتاب میں ایک کیس کا رموز عشق سے بے خبر، ورنہ اس کی راہ میں ناپا نہیں محمل نہیں۔ یہ جا رہا تھا اور اونٹنی نے بچہ دے دیا تو بچے کو پیچھے چھوڑا، اونٹنی کو ہٹایا، اونٹنی گھوم کے پھر واپس، پھر گیا، پھر اونٹنی گھوم کے واپس، پھر گیا، پھر اونٹنی گھوم کے واپس، چلان لگائی۔ اے مجنون تو کیسا عاشق ہے کہ تیرے سے عشق میں ایک اونٹنی جیت چکی ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلا کے عشق میں اتنی قاتل ہوگی کہ اونٹنی 3 مرتبہ پیچھے ہو چکی ہے اور وہ اپنے عشق میں قابل ہے، تو اپنے عشق میں ناقص ہے۔ چل چھلانگ لگا اور چھلانگ لگائی اور ٹانگ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ صحرا پار کر کے گیا۔ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ تو دکھا دیتا ہے، بڑے بڑے پہلوان دوسروں کے دور چھوڑتے جاتے ہیں، لیکن عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے، جو اللہ کی اور جو اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کا عشق جس کے سر پر چڑھ جائے پھر وہ خود بھی نہیں سوتا، دوسروں کو بھی نہیں سونے دیتا، وہ خود بھی روتا ہے، دوسروں کو بھی رلاتا ہے۔ اس کے بعد بس نشانیں ہوتی ہیں، وہ ادراک نہیں کرا سکتا کہ اللہ کے عشق اور محبت کی شان کیا ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، انہی کے زمانے انہی کو آگ لگی تھی مولانا رومی کی، یہ بھی اس کے بعد آئے تھے۔ مجدد الفسانی کے بعد یہ آئے منصور خالد، بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے سکری تراوت منصوری ہوئی اور تھپرت کنز قدوری ہوئی۔ کنز اور قدوری یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو بند کر کے رکھ دو، اس کو بند کر کے رکھ دو، اللہ کے عشق کی بات کرو، اللہ کی محبت کی بات کرو۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو شمس تبریز نے کیسی آگ لگائی تھی، ایسی آگ لگائی تھی، ایسی آگ لگائی تھی کہ جہاں جاتے تھے آگ لگا کے رکھ دیتے تھے۔ ساری دنیا مصنوعی کی عاشق اس وقت سے ہو گئی، ساری دنیا مصنوعی کی عاشق، قرآن، بخاری اور مصنوعی۔ آج انگریز بھی مصنوعی پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کہ اس میں اللہ کے عشق اور محبت کی آگ بھری ہوئی ہے۔ آپ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی درس مصنوعی پڑھ کے دیکھیں، درس مصنوعی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو آگ محسوس نہ ہو تو پھر کہنا کہ اس کے اندر اللہ کے کیسے اتنے بڑے عالم ہو کر اس قدر بڑے پورے تبریز، پورے شام اور پورے روم کے اس وقت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں 470 علماء پڑھاتے تھے، 470 علماء پڑھاتے تھے۔ پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ ہمارے شہروں میں سے 50-60 علماء پڑھاتے ہیں، ٹوٹل سب شاخوں کو ملا کے 200-300 علماء ہوں گے، اور سارے مدرسوں کو ملا کے 500-600 علماء ہوں گے۔ وہ ایک انیا کے مدرسے میں 470 علماء پڑھاتے تھے۔ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اور اس وقت استاد العلماء اور سلطان العلماء کا لقب ان کو دیا، ان کے بارے میں دیا گیا سلطان العلماء کا لقب۔ جن کو لقب ملے ان کے کتنے علماء نیچے ہوں گے، اور ایسے بڑے بڑے علماء نیچے ہو کر ایک شخص تبریزی کے پیچھے چلا جائے اور اللہ کے عشق اور مستی کے اندر ڈوب جائے اور ڈوب کے نکلے اور یہ کہ اس میں کتنی جان اور کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ کا عشق جو ہے نا، اللہ کا عشق وہ انسان کو ہر چیز بلا دیتا ہے،
بس شرط ہے کہ عشق واقعہ کا عشق. یہ ہم نے کہتے کہ یہ روڈ کے اوپر بڑے بڑے پودے لگے ہوئے ہیں تو پودوں کے اوپر ایک باریک سی بیل لگی ہوتی ہے پیلے رنگ کی. وہ جس پودے کے اوپر ہوتی ہے اس پودے کا رنگ پیلا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے پتے سبز نہیں ہوتے. آپ نے کہا میں تو روز دیکھتا ہوں, آپ بھی کبھی مشاہدہ کریں, اس پتے کا رنگ اس کے پتوں کا رنگ پیلا ہو چکا ہوتا ہے. اس بیل کو اردو میں آکاش کہتے ہیں اور عربی میں عشقہ کہتے ہیں. اور یہ ہی سے نکلا عشق کہ درخت جو بناتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے, جو بناتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے اور پھر خود لکڑی بن کر کٹ کر اور چولہے کی راکھ بن جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے. سنا دیتا ہے, سمجھا دیتا ہے کہ عشق ایسے کیا جاتا ہے کہ اپنا جو کچھ کرو اس کے لیے کرو جس سے عشق کر رہے ہو. بھائی ہم تو دیندار دین میں لگے ہوئے لوگ ہیں, ہم کبھی نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ کے لیے کریں, ہم کبھی تلاوت اس لیے کی کہ اللہ کے لیے کریں, ہم نے کبھی روزی اس لیے کمائی کہ اللہ کے لیے کما ہے. بھائی جس چیز کا ہے, میں یہ کہہ رہا تھا شاہ خارزم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا سلطان جلال الدین تبریز. سلطان جلال الدین تبریز یہ پوری زندگی صفاحت میں گزاری, تو ان کا بڑا لمبا قصہ ہے, بہت طویل قصے ہیں. انہوں نے تاتاریوں سے مقابلے کی, پوری عرب کو سنبھالنے کے لیے, مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے, ورنہ تاتاری تو مکہ اور مدینہ کو نہیں چھوڑتے تھے, حرم پاک کو نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے یہ اکیلا آدمی عالم اسلام کے اندر تو جس نے دریا سندھ کے اندر تو غیانی کی موجوں کے اندر اپنی ماں کو صدقہ دے دیا, اپنی بیوی کو صدقہ دے دیا ان کی عزت بچانے کے لیے, اور خود چھلانگ لگا دی اور خود دریا سندھ پار کر کے چلا گیا. اور اس وقت جو تاتاری تھا, تاتاری جو خاقان اعظم تاتاری, اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ ماں ایسا بچہ دوبارہ نہیں جن سکتی جیسا بچہ جلال الدین تبریز جن گیا ہے. ایسا بہادر بچہ ماں دوبارہ کبھی نہیں جن سکتی. اس سارے 7 لاکھ کے لشکر کو چیر کے اندر گیا اور خاقان اعظم کو جا کے پکارا کہ آؤ حل مبارک, آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو. اس نے سلطان جلال الدین کی تلوار کو دیکھا, وہی سے بھاگا پیچھے, تو میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں. اپنے لشکر کو کاٹ کے پیچھے گیا, اس 7 لاکھ کے لشکر کو کاٹ کے پھر واپس آئے, لیکن غداری ہوئی اور پھر تاتاریوں کو فتح حاصل ہوئی. تو یہ سلطان جلال الدین تبریز اس نے بڑا زور لگایا, حرمین کی حفاظت کی, لیکن جاتے وقت اپنے کسی بیٹے نواز کو نصیحت کر کے گیا کہ تاتاریوں کو دعوت دینا, تاتاریوں کو دعوت دینا. تو ان کے بیٹے تھے یا نواز تھے, کوئی بھی تھے, ان کا نام تھا جلال الدین. وہ آئے, ان کے جو خاقان اعظم کا 3ری نسل کا آدمی تھا, اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کلمہ ہے, یہ اسلام ہے, طویل واقعہ ہے, اس کو قبول کرو. مجھے کہنے لگا مجھے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کو سمجھاؤ. تو 50 سالہ پرانا جرنیل ہے اور وہ ایسے اونچا اس کے قریب کوئی بندہ نہیں آ سکتا تھا, اور یہ تھے بالکل دھان بن کے بالکل باریک. تو کہنے لگا کہ بھائی میں تو صرف تلوار کی زبان سمجھتا ہوں, مجھے دلائل ملائل کچھ نہیں آتے, یہ میرے ساتھ مقابلہ کرے تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج مقابلہ. میرے ساتھ فرماتے تھے کہ دعا تو مانگی ہوئی ہے, اللہ مروانے تو مروا دے, مروانے تو مروا دے. تو وہ آیا, مقابلے میں آگے کھڑا ہوا, تلوار نکالی, اور ان کے پاس کیا ڈنڈا, جو ڈنڈا ہوتا ہے نا بکریاں چلانے والا, وہ ڈنڈا تھا. تلوار اس کے پاس تلوار اور اس کے پاس ڈنڈا. تم نے کہا تلوار لے لو, تو مجھے ہاتھی نہیں اٹھانی, مجھے تلوار اٹھانی نہیں آتی, میں کیا کروں گا, مقابلہ کیسے کروں. تو قریب آیا, تلوار کا وار کرنے لگا, تو نے ایک موقع بنایا اور موقع بنا کے سینے پہ مارا. اللہ وہ 3 کلمہ یہ کھا کے پیچھے گیا, دوبارہ مقابلہ ہوگا, دوبارہ ایک موقع مارا, پھر کلمہ سے کھا کے پیچھے گیا, پھر موقع مارا, 3 کلمہ سے کھا کے پیچھے گرا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا. بعض روایت میں بھی مر گیا, تو وہیں پر بے ہوش ہو گیا. تو پھر اس وقت سارے دربار میں 60,000 تاتاریوں نے 3 مکے دے کر کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ دین کا کم لیتے ہیں, تو اپنے زور کا نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی, وہ اس کے پاس چلا جائے,
یہ اللہ سے آموزاری ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو چکے ہیں, ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کروا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ میں نے سنایا تھا. جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد ہماری عورتوں کے پاس برقع ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسا برقع تھا جو پوری چادر بھی تھا اور برقع بھی تھا. وہ اتنا بڑا تھا, وہ سارا کا سارا پانی سے نچوڑنے لگا. اتنے آنسو بہے, اس قدر آنسو بہے. حضرت عبداللہ بن عباس پردے سے حاضر ہے, اما جان آپ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاصلہ صرف موت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری, سب سے پیاری اور محبوب بیوی تھی, اور آپ نے سب سے بڑھ کر دین کا کام کیا ہے. تو آپ مطمئن ہو جائیں, خوش ہو جائیں. کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے, مجھے دھوکہ نہ دے, آگے کی گھاٹی بڑی خطرناک ہے. ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ سے 3 بندے مانگتی ہے. جنت آج بھی اللہ سے روزانہ کہتی ہے اے اللہ 3 بندے مجھے دے دے, ایک علی, ایک سلمان فارسی, ایک ابو ذر غفاری. ایک علی, ایک سلمان فارسی اور ایک ابو ذر غفاری. یہ خود اپنے کانوں سے سنا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جنت میرا سوال کر رہی ہے. مطمئن ہو جاتے نا, 100% مطمئن ہو جاتے, اطمینان سے چلے جاتے. جی اب تو جنت پکی ہے یار بھائی. لیکن کیا ہوا, ایک آدمی نے آ کے گالی دی, ایک آدمی جا کے بڑی گندی گالی دے دو یار گالی, تم گالی دے دو مجھے, بات سنو میری. اس کے بعد ایک گھاٹی آنے والی ہے. یہاں پہ تو مولوی صاحب کو کوئی گالی دے کے نکالے, 3 بندوں کو شکایت لگاتے ہیں, 4 بندوں کو گھر بھیجتے ہیں, 5ویں دفعہ فون کرتے ہیں, 6ٹھی دفعہ شور استعمال کرتے ہیں, اور نہ بھی ہو تو پولیس والے کو اس کی دھمکی دے ہی دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ تھوڑا سا بھی گالی دے دیں. ابو ذر غفاری کتنا بڑا نام ہے, یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے. ہاں ابو ذر ہے. کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ زمین والے ابو ذر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے ابو ذر کو جانتے ہیں. یہ ہے ابو ذر غفاری. گالی دے دی اور گالیاں دیتے دیتے تھک گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا کے جا رہے تھے, 60 شاگردوں کا جمع ہوتی. ایک آدمی پیچھے آیا اور گالیاں دے 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 دروازے پہ پہنچ گیا. ابو حنیفہ جی اپنی ایمان سے میرا نکاح کرا دیا. پورا راستہ ڈالی تاکہ کسی طریقے سے ان کو غصہ آئے, تو ایمان سے میرا نکاح کرا دیا. کہنے لگے ادھر ہی پوچھ گیا, میری ماں عاقل ہے اور بالغ ہے, مجھ سے پوچھ لیتا ہوں, اگر وہ آپ سے نکاح کرنے پر آمادہ ہے تو میں آپ کا نکاح پڑھوا دوں گا. اگر وہ آمادہ نہیں ہے تو میں معذرت چاہوں گا. تو میں اپنی ماں سے اجازت لے گیا, یوں مڑ کے دیکھا, جیسے یوں مڑ کے دیکھا میں اس کا کچھ گھٹاؤ مار گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, یا کسی اور سے پوچھا, کہنا کہ امام ابو حنیفہ کے حلم نے اس کی اجازت دی. ہم تو چھوٹی سی بات پہ اتنا گندا غصہ آتا ہے جیسے ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے غصہ کرنے کا. ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے, بس چڑھ دوڑتے ہیں غصہ کرنے کی. خاص طور پر یہ داڑیوں والے. میرے پاس کل ایک صاحب آئے, بتایا کہ 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک پولیس, رینجر اور کوئی انٹیلیجنس والے فائر کھڑے رہے. کیا ہوا کہ غصے کا مریض تھا, بیوی کی پٹائی کی ماننے والوں نے پولیس بلا لی. اور یہ کیا لیبل لگاؤ, کیا تمہارا لیبل لگاؤ یہ حرکتیں, تم لوگوں کا لیبل لگاؤ یہ حرکتیں. بھائی دینداری میں صرف سر مڈانے کو قلندری نہیں کہتے. میں سر مڈا لینا یہ قلندری کی علامت نہیں ہے. میں چوبی پہن لینا اور میں شیخ کے پاس چلے کاٹ لینا, میں 10-50 خط لکھ لینا, یہ قلندری کی علامت نہیں ہے. یہ اگر ان چیزوں پہ عمل نہ ہو تو انسان بندر بن کے نکلتا ہے, اور اس کی ایسی بے عزتی ہوتی ہے کہ دیندار بھی بدنام ہو جاتے ہیں. کہ دیندار ایسے ہوتے ہیں آپ دوری چلے, ہم دوری ٹھیک ہے, دیندار ایسے ہوتے ہیں ہم تو قریب نہیں جاتے. تو بھائی یہ دینداری کے لیول کے اندر شیطان جو حملے کرتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے پہلا حملہ ہوتا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے.
تو وہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے حلیم تھے، شکل بنائے کام بھی ایسے کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ شکل ایسا کام نہیں کرتے تو شکل نہیں بنائے، شکل بنائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ خاص لوگ ہیں، اس وجہ سے میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ بھائی اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح کرائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، میں نے اپنے حضرت سے سنی یہ مثال. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، ایک آدمی گردے کا مریض ہے، میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہی گردے کی پتھری نکل جائے گی اور وہ گردے کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے اور اس کی پتھری خود بخود نکل جائے گی. نہیں پتھری بھیا نماز نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھے، بیان پڑھا ہے. تو گردے کا پڑھنے سے گردے کی پتھری نکل نہیں جاتی بلکہ پتھری نکلوانی پڑتی ہے، اور اگر نہیں نکلوائے گا تو وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. ایسے محض بیان سے بیٹھ جانے سے اصلاح نہیں ہوتی، محض کتاب پڑھ لینے سے اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اصلاح تو کسی اور سے کروانی پڑتی ہے. کبھی استری رکھوانی پڑتی ہے اور کبھی ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، کبھی ڈانٹیں کھانی پڑتی ہیں، کبھی مارے کھانی پڑتی ہیں اور کبھی بےعزتی کرانی پڑتی ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، جب جا کے مرض نکلتے ہیں ورنہ ٹینٹ ایسے نہیں نکلتا ہوتا. تو بھائی یہ چیزیں ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو گالی دے دی تو کہنے لگے کہ بھائی میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر گیا تو تیری گالی مجھ تک پہنچے گی، اور اگر میں اس گھاٹی سے نکل گیا، اگر میں اس گھاٹی میں گر گیا تو تیری یہ گالی تو بہت چھوٹی ہے، میں مجھ سے بڑے کاٹوں گا. ابو ذر غفاری کو اتنا ڈرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنا ڈرتی تھی. اگر ہمیں یہ ڈر نہیں ہے نا، اگر ہم دین میں لگے ہوئے اور دین کا سینٹر بنایا ہوا، اگر ہمیں یہ ڈر نہیں ہے تو بھائی دھوکے میں ہے، بھائی معذرت کے ساتھ بہت بڑے دھوکے میں ہے. آپ نے زندگی سے مطمئن نہیں ہو، اپنے کاموں سے مطمئن نہیں ہو. ایک ساتھ کہنا کہ میں نے اتفاق کیا ہے، اطمینان نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اگر اپنی عبادت پر اطمینان ہونا شروع ہو جائے تو یہ تو ایمان کی علامت نہیں ہے. اگر اپنی عبادت پر مطمئن ہو گیا، میں نے بہت عبادت کی ہے، مطمئن ہو گیا، مطمئن ہونا یہ علامت نہیں ہے مقبولیت کی. یہ جس کو نماز پڑھنے کے بعد فکر نہیں ہے کہ میری نماز کیسی ہوئی، تو یہ نماز ایسی معتبر اللہ کے دربار میں نہیں ہے. جس کو نماز کے بعد فکر ہے تو یہ اللہ نے قبول کی، پتہ نہیں اللہ نے قبول نہیں کی، یہ اعتراف قصور ہے، یہ اعتراف عاجزی ہے. اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ساری عبادات سے بڑھ کر اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. کیوں؟ قریب بنو، کیونکہ اللہ کے یہاں عاجزی نہیں ہے، اللہ کے یہاں عاجزی نہیں ہے. اللہ نے آسمانوں میں سب سے پہلی جو عبادت چلائی ہے وہ یہ فسجدوا آدم، آپ اس کو سجدہ کروا. سب سے پہلی عبادت اللہ نے سجدہ کرنا چلائی ہے. سب سے پہلی عبادت اللہ نے عاجزی کروائی ہے، پیشانی زمین پہ لگاؤ. یہ ہم عاجزی کی انتہا کر لیتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں دکان پر. عاجزی کی انتہا کرتے تھے، بیٹھے سب گمرے ہوتے ہیں. بھائی جس کو اپنی نماز کے بعد، جس کو اپنے روزے کے بعد، جس کو اپنی عید کے بعد، جس کو اپنے عمل کے بعد اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا استعداد، اس قسم کی بات اس کے ذہن میں نہ ہو تو خطرہ ہے. اپنے شیخ سے، اپنے مربی سے اصلاح کروائے، اپنے کاموں پر، اپنی عبادت پر، اپنے تقویٰ پر مطمئن نہ ہو. بھائی آدمی کچھ خاص مجمع تھا، چند ایک لوگ تھے، میں نے ان کی یہ باتیں کہ بھائی ہم اپنے اندر سے ضرورت نکالیں، اپنی اس کمزوری کو اپنے مشائخ سے دور کروائیں، اپنے شیخ سے پوچھیں کہ بھائی ذکر میں مجھے حالات اتنا زمانہ ہو گیا نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے؟ آپ دو کیفیت بتاتے ہیں، ایک قبض اور ایک بد. میرے ہاں تو ہمیشہ ایک ہی کیفیت ہے، بے دھیانی. قبض اور بد تو پتہ نہیں کب آئے گی، تو بے دھیانی ہے. بے توجہی سے اتنے بڑے خالق کا نام لے رہے ہیں، اتنے بڑے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور بے دھیانی سے. بھائی کسی کو وزیر اعظم سے ملاقات کا موقع مل جائے اور وہ ایسے ملاقات کرے جیسے آج اثر کی نماز پڑھی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا حاصل کرے گا وزیر اعظم؟ کیا معاملہ کرے گا بادشاہ اس کے ساتھ؟
یہاں بادشاہوں کا بادشاہ ملاقات کے لیے بلا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، دونوں جہانوں کی کامیابی لے لو، بھائی دونوں جہانوں کی کامیابی لے لو۔ معذرت کی طرف مجھے ایسی حرکتیں کرنی پڑی سمجھانے کے لیے، کبھی آپ اسی نہیں کر رہے، لگا ہوا اسی کے اندر لگا ہوا۔ نماز میں کہتے ہیں جہاں پر سجدے کا قرب مل رہا ہے، جہاں پر وہ اللہ سے غافل ہے، کوئی شادی غمی اور خوشی میں کرو اللہ تعالیٰ کا، ہاں وہ ایک فارمیٹ بنا ہوا اس کے اوپر چل جائے گا کہ میں نے ایسے کرنا ہے، میں نے ایسے چلنا ہے، اللہ سے تعلق نہیں ملے گا، اللہ سے تعلق ایسے ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله فهجرته الى الله ومن كانت هجرته الى الامرأة، اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے تو وہ ہجرت اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ بخاری کی پہلی روایت ہے، بخاری شریف میں امام بخاری نے سب سے پہلے لے کر آئے کہ سارے کام چھوڑو، پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر دو، پہلے اپنے معاملات کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ مجھے تقریر نہیں کرنی آتی تھی، اس میں کوئی جوش گوش سے باتیں کرتا ہوں، بھائی یہ ایک صاف ستھری بات ہے، یہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا اللہ سے تعلق ہے۔ دیکھیں مولانا مدد صاحب احمد اللہ کو یہاں تشریف لائے، بڑی زبردست بات کی، بڑی زبردست بات کی، فرمایا کہ جن کو حج پہ جانا ہوتا ہے وہ سارے حاجی گنج میں جمع ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے جنت میں بلانا ہوتا ہے ان کو اللہ مسجد میں جمع کرے۔ تو اللہ نے تو بلانا ہے، اللہ نے داڑھی رکھوا دی، اللہ نے سر پہ ٹوپی رکھوا دی، اللہ نے دیداروں والا وسیع عطا کر دیا، اللہ نے مسجد میں بٹھا دیا، اللہ نے تسبیح ہاتھ میں پکڑا دی، اللہ نے ذکر قرآن تلاوت روزے رکھوا دیے، اللہ نے ہمارا نام تو لکھا ہوا ہے، ہم کو جانے کے لیے تیار نہیں، فلیٹ آئی ہوئی ہے اور جانے کو تیار نہیں، وہاں میں نے لیا فلیٹ اللہ نے کھڑی کی ہوئی ہے، ہم جانے کو تیار نہیں، یہ راستہ پکڑے بھائی، یہ اللہ سے تعلق کا رستہ پکڑے، اللہ سے تعلق کا راستہ پکڑیں گے جبھی وہاں پر جا سکیں گے۔ اللہ دنیا میں بغیر اسباب کے کوئی کام نہیں کرتا، سوائے معجزات کے، سوائے کرامت کے، سوائے معجزات اور کرامت کے دنیا میں سب کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہاں پر نماز ادا کریں گے۔ تو مجھے اس سے یاد آیا ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں اویس بھائی، بڑے مسئلہ پیارے آدمی ہیں، تو اویس بھائی نے مجھے میسج کیا حضرت عشاء نماز کہاں ادا کریں، وہ لکھا تھا عشاء نماز ادا کریں، حضرت عشاء نماز کہاں ادا کریں، دمشق کی جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کیا ہوا حضرت دمشق کی جامع مسجد دمشق کیا ہوا ہے، میں نے کہا کیا مطلب آپ سے، میں نے پوچھا حضرت عشاء نماز ادا کہاں کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ تو دمشق میں نماز ادا کریں گے، وہ کہہ لگے کہ میں حضرت عیسیٰ کا نہیں پوچھ رہا، میں تو حضرت کی عشاء کی نماز کو پوچھ رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور اوپر سے آواز لگائیں گے محمد، امام مہدی کا نام عبداللہ، نام پکاریں گے، زور کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی، کہیں گے کہ مجھے اتارو، تو جیسے ہماری مسجد کا شہر ہے وہاں سے مینار نظر آ رہا ہوتا ہے، اگر مینار ہو یہاں پر تو نظر آئے گا، تو مینار نظر آ رہا، اوپر سے آواز دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیڑھی لگے گی، اور سیڑھی سے نیچے اتریں گے اور ان کے بالوں سے، ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے اور کانوں تک، اور اس میں سے پانی کی لپٹیں بہ رہی ہوں گی، پانی نیچے گر رہا ہوگا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ظہر کی نماز کے لیے تقریر ہو چکی تو ان کو بلائیں گے آئیں آپ نماز پڑھائیں، اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں، ظہر کی نماز حضرت امام مہدی پڑھائیں گے اور عصر کی نماز اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھایا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے تو اتارا جبریل کے دوش پر، جبریل کی کندھوں پر اتارا، اور جامع مسجد کے مینار جو 25-30 فٹ اونچا ہوگا اس سے اتارنے کے لیے سیڑھی لگا رہے، کیونکہ اللہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ اسباب ہے، یہ میں جو بھی کام کرتا ہوں دنیا میں اسباب کے تحت کرتا ہوں، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ والا بنوں، اللہ والا انسان مجموع سے نہیں بنتا، مجموع میں انسان کیا کہتے ہیں موٹیویٹ ہوتا ہے، موٹیویٹ کا مطلب ہے اس میں اس کو جذبات پیدا ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمت پیدا ہوتی ہے، ہمت کرنے سے اللہ والا بنتا ہے آدمی تنہائی سے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
کی کتاب ہے خزانہ شریعت و طریقہ، اس کے پرانے ایڈیشن جو ہے اس کا صفحہ نمبر 89 ہے، اسی صفحہ نمبر ایک پرانے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 89 پر آتا ہے، اس کی دلیل دی ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اللہ والا بنتا ہے تو وہ تنہائیوں سے بنتا ہے، اور اس کی علامت دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب بدء الوحی، آپ نے فرمایا حبب الی الخلا، کہ جب مجھے وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو مجھے تنہائی محبوب ہونا شروع ہو گئی، غار حرا میں جا کے عبادت کرنا شروع ہوئی۔ آپ تو جانتے ہیں حبب الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب ہونا شروع ہوگی۔ تو آدمی جو اللہ والا بنتا ہے تو اپنے عزم اور ارادے جو اس نے تنہائی میں کیے ہوتے ہیں، بیانات میں بیٹھ کے تو ہر کوئی جوش میں آ کے کر لیتا ہے، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی شیخ سے اپنی تنہائیوں کی اصلاح نہیں کرواتا اس وقت تک اس کے اللہ والا بننے کی ابتدا نہیں ہوتی۔ نمازیں قضا ہوتی ہیں، نمازیں اپنے ذمے قضا ہے، روزے ذمے میں قضا ہے، اور سمجھتے میں اللہ والا بن گیا ہوں کیونکہ شیخ نے خلافت دے دی، میں اللہ والا بن گیا ہوں کیونکہ لوگ مجھ سے اٹھ کے سلام لیتے ہیں، میں اللہ والا بن گیا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لوگ مجھے اللہ والا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی بنا دیں کہ بھائی پہلے اپنے قضا نمازیں ادا کرو، پہلے اپنے قضا روزے، پہلے اپنے فرائض کو پورے کرو۔ تو تھوڑا سا کسی نے مقصد پالش کر دیا تو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیا، پھر بیوی کا غصہ، پھر فلاں کا غصہ، پھر فلاں کا غصہ، پھر تقابل، یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاچا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے آدمی کو سمجھ میں آتی ہے تنہائیوں میں شک کر منتیں رب کی، داغے گناہ بھولے آنسو بہا بہا کے، کہ اللہ سے تعلق یہاں سے ملتا ہے کہ جب آدمی اپنی غفلت دور کرے، کہ دل کو صاف کرے، کلا بران علی قلوبہ، گندگی کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور صفائی کی ابتدا بھی دل سے ہوتی ہے۔ لقمان حکیم سے بڑے دانا آدمی تھے، بس میں ختم کرتا ہوں یہ سنا کے لگے، اس نے کہا کہ گوشت کا سب سے بہترین حصہ لے کر آؤ، تو زبان اور دل کو لے کر آگے، کہ آپ سب سے برا حصہ لے کر آؤ تو زبان اور دل کو دوبارہ لے کر آگے۔ یہ کیا کہ سب سے اچھے یہ ہوتے ہیں اور سب سے برے بھی یہ ہوتے ہیں، یہی انسان کو بادشاہ بناتے ہیں، یہی انسان کو لاگو بناتے ہیں، یہی انسان کو فرما بردار بناتے ہیں، یہی انسان کو بے وفا بناتے ہیں، یہی انسان کو اللہ والا بناتے ہیں، اور یہی انسان کو کافر مطلق بناتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کی محنت کریں، اس کے اوپر محنت کریں، اور اپنے مشاہد سے اس کی اصلاح کروائیں۔ بھائی میری تقریروں میں تو کوئی زور نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی سی بات سے بتانا چاہتا ہوں، بھائی اس کی اپنے مشاہد سے جس سے تعلق ہے اس سے اپنے معاملات کی اصلاح کروائے، مطمئن نہ ہو جائے کہ میری نماز نماز میں پڑھتا ہوں، کیسے پڑھتے ہو؟ روزے الحمدللہ رکھیں، شیر کو ایک دفعہ اطلاع کر کے دیکھیں، ذرا سوچ کے دیکھیں میں شیر کو اطلاع کروں روزے میں نے کیسے رکھے، روزے میں نے کس نیت سے رکھے، روزے میں نے کس زاری سے رکھے۔ اللہ زور سے نہیں ملتے، اللہ زاریوں سے ملتے ہیں۔ اللہ جب آدمی اٹھنے میں 6 گیئر لگاتا ہے اٹھتا ہے اس وقت اس کو اللہ یاد آتے ہیں، پھر وہ کبھی سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کبھی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہاں پر وہ سر اللہ کے دربار میں نہیں رکھ سکتا، آج رکھ سکتا ہے تو بدماشیاں سوچتی ہیں، سجدے میں رکھ کے کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ اپنی غفلت کو دور کرے، اپنی غفلت کو مٹائے۔ اپنی غفلت کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ایک عمل کی اطلاع شریف کو کرے تو اس کی اصلاح کرنا کہ آیا یہ میرا شریعت و سنت کے مطابق جیسے اللہ مجھ سے یہ عمل چاہتے ہیں ویسے میں کرتا ہوں۔ چھوٹا سا عمل جو بہت ہی آسان ہے، چپل پہننا، صبح اٹھ کے سنت کے مطابق وضو کرنا، اپنا یہ میرا یہ عمل ایک دفعہ اس کے پیچھے لگ جائے، اس عمل کو دیکھیں، یہ عمل 100% ایسا بن جائے کہ جیسے اللہ مجھ سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میاں منصور، میاں خالد، میاں فلاں تو نے ایسا وضو کرنا ہے، اللہ مجھ سے ایسا وضو چاہتے ہیں، ویسا بنوائیں اپنے شیخ سے۔ پھر آگے چپل پہن لے، پھر کپڑے بدل لے، آسان چیزیں لے، نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے، ٹوپی پہننے کو لے لے کس نیت سے پہنی ہوئی ہے، تو یہ کھانا کھانے کو دے دیں، کوئی بھی چھوٹی جو آسان چیز ہے آپ کو لگتی ہے، ایک چیز کو پکڑ کے ایسے اپنے شیخ سے اصلاح کروائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو مجھ سے چاہتے ہیں، بھائی ہم ویسا بنا نہیں سکتے، لیکن ایک اصطلاح ہے مقاومت،
لیکن آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اب گزارا ہے، اب گزارا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ انسان سے پرفیکٹ نہیں چاہتے، پرفیکشن اللہ انسان سے نہیں چاہتے. اللہ انسان سے چاہتے ہیں کہ یہ ڈرتا رہے، کرتا رہے، یہ ڈرتا رہے، کرتا رہے. شیخ سے چند بار پوچھنے سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت مطلوب ہے. پھر اللہ شیخ خود ہی بتا دے گا آپ دوسری چیز پہ، پہلی چیز کی اصلاح ہوگی مکمل ہے، اب دوسری پہ اب آپ اٹھا کے دیکھیں تربیت کیا شکایت تربیت نقصان لے گا، اٹھا کے دیکھیں اس میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے بس یہاں تک اس کی اصلاح ہوگی، اب دوسری چیز کی اصلاح نہ ہو. تو ایسے اپنے مشاہد سے ایک ایک چیز پوچھ کے اس کے مطابق عمل کریں. سب سے پہلے یہ اپنے اوپر دھیان دیں کہ میں اس غفلت کو دور کروں، اپنی نیت کے رسول کو صحیح کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.